السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محال بائے حمزہ یوسف زئی ایپیسوڈ نمبر 7۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوپہر کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ عارض میز کے سامنے بیٹھا تھا، کتاب اس کے سامنے کھلی تھی، مگر اس کی توجہ لفظوں پر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ یہ کیفیت نئی نہیں تھی، پچھلے ایک ہفتے سے اس کی دنچری میں ایک عجیب سا تسلسل آ گیا تھا، وہی انتظار، وہی بے چینی، اور پھر ایک مختصر سی مسکراہٹ جو صرف ایک نامعلوم نمبر کے میسج سے جڑ چکی تھی۔ موبائل اسکرین ایک بار پھر روشن ہوئی تو اس کے دل کی رفتار بے اختیار تیز ہو گئی۔ یہ عادت بن چکی تھی، مگر اس عادت میں اب بھی ایک انجانی سی لذت تھی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو الفاظ ابھرے، تم واقعی ایسے ہی ہو یا صرف باتوں میں؟ اس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ وہ چند لمحے اسکرین کو دیکھتا رہا، جیسے جواب دینے سے پہلے خود کو پرکھ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے لکھا، آپ کو اب تک اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ جواب آنے میں دیر لگی، اندازے اکثر غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ مکالمہ اب محض بات چیت نہیں رہا تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو الفاظ کے پردے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عارض نے گہرا سانس لیا اور انگلیاں دوبارہ اسکرین پر رکھ دی۔ پھر شاید آپ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، کچھ لوگ وقت کے ساتھ ہی واضح ہوتے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی رہی، وہ اسکرین کو دیکھتا رہا۔ انتظار میں ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے، جیسے انسان خود اپنے دل کے قریب آ جاتا ہے۔ پھر نیا پیغام آیا، اور اگر میں صبر نہ کر سکوں تو؟ اس سوال میں ایک ہلکی سی شوخی تھی، مگر اس کے پیچھے تجسس کی گہرائی بھی تھی۔ عارض سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی، جیسے وہ اس کھیل کی نزاکت کو سمجھ رہا ہو۔ پھر شاید آپ مجھے کبھی سمجھ نہ سکے۔ جواب اس بار کچھ دیر سے آیا، تم مشکل ہو یا بس خود کو مشکل ظاہر کرتے ہو؟ اس نے مسکرا کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ کچھ سوالوں کے جواب الفاظ نہیں دیتے، وقت دیتا ہے، اور وہ یہی چاہتا تھا۔ میں وہی ہوں جو آپ سمجھنا چاہیں۔ چند لمحے گزرے، پھر ایک مختصر سا پیغام نمودار ہوا، پھر دیکھتے ہیں تم کتنے مختلف ہو۔ عارض نے فون آہستہ سے میز پر رکھ دیا، اس کے چہرے پر پھیلی ہلکی سی مسکراہٹ اب گہری ہو چکی تھی۔ ایک ہفتے کی اس مسلسل گفتگو نے ان دونوں کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ قائم کر دیا تھا۔ نام اب بھی نامعلوم تھا، پہچان اب بھی ادھوری تھی، مگر اس ادھورے پن میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی۔ شام کے دھندلکے نے گھر کے صحن پر ایک خاموش اداسی بچھا دی تھی۔ کچن سے برتنوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود فضا میں ایک بوجھل سکوت تھا۔ قدسیہ چوکھٹ کے قریب کھڑی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی، جیسے دل کی بے چینی کو قابو میں رکھنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی ہو۔ علی دیان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کے قدموں میں وہ ٹھہراؤ نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن سے زیادہ ایک فیصلہ جھلک رہا تھا۔ قدسیہ نے اس کی طرف دیکھا، سوال اس کی آنکھوں میں پہلے سے موجود تھا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی علی دیان نے نظریں چرائی اور آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے جیسے الفاظ خود کو ترتیب دینے میں ہچکچا رہے ہوں۔ بالآخر اس نے گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں بولا، میں آج اس لڑکے سے ملا تھا، وہی ہادیان۔ قدسیہ کے چہرے پر سختی سی آ گئی، اس کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا ہو۔ اس نے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، پھر؟ اس نے کیا کہا علی دیان نے چند لمحے خاموش رہ کر جیسے خود کو سنبھالا۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی تھکن تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، صاف انکار کر رہا تھا، مگر بات صرف انکار تک نہیں رہی۔ میں نے اسے وہ سب کہا جو ایک باپ کہہ سکتا ہے، عزت، لوگ، بیٹیاں، سب کچھ۔ قدسیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی، مگر وہ خاموش رہی۔ علی دیان نے سر جھکا کر بات جاری رکھی، میں نے اس سے پوچھا کہ اگر کل کو اس کی اپنی بیٹی ہو تو کیا وہ یہی سب برداشت کرے گا؟ وہ ایک لمحے کو چپ ہو گیا تھا، جیسے اسے واقعی پہلی بار کسی بات نے روکا ہو۔ پھر علی دیان نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں اب صرف تھکن نہیں تھی، ایک کڑوا سا فیصلہ بھی تھا۔ اس نے کہا، وہ شادی کرنا چاہتا ہے جنت سے۔ قدسیہ جیسے ساکت ہو گئی، اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ چند لمحوں بعد وہ مشکل بول پائی، تم نے کیا کہا؟ علی دیان نے نظریں بند کر لی، جیسے وہ لمحہ دوبارہ جینا اس کے لیے بھی آسان نہ ہو۔ میں نے ہاں کر دی۔
یہ جملہ کمرے میں گرا تو جیسے ہر چیز ساکت ہو گئی۔ قدسیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً بولی، تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا علی؟ یہ ہماری بیٹی کی زندگی ہے۔ علی دیان نے پہلی بار اس کی طرف سیدھی نظر سے دیکھا۔ اس کی آواز میں اب ایک باپ کی بے بسی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اور میں کیا کرتا قدسیہ، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک طرف وہ الزام ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے، دوسری طرف ہماری بیٹی کی خاموشی جو مجھے دن رات کھائے جا رہی ہے۔ میں ہر دروازہ کھٹکھٹا چکا ہوں مگر سچ سننے والا کوئی نہیں۔ قدسیہ نے روتے ہوئے کہا، مگر کیا یہ حل ہے؟ کیا نکاح ہر زخم بھر دیتا ہے؟ علی دیان کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی، نہیں ہرگز نہیں، مگر کبھی کبھی زندگی ہمیں صحیح اور غلط میں سے نہیں، کم نقصان والے راستے میں سے چننے پر مجبور کر دیتی ہے، اور میں نے وہی کیا ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا قدسیہ، وہ لڑکا جھوٹا نہیں لگا مجھے، اور اگر وہ سچا ہے تو شاید ہماری بیٹی کے لیے یہی ایک راستہ بچا ہے کہ اس پر لگے داغ کو ہم خود اپنے فیصلے سے دھو دیں۔ قدسیہ نے آنسو پوچھے مگر اس کے چہرے پر بے یقینی اب بھی باقی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اور اگر وہ غلط ہوا تو؟ علی دیان نے نگاہیں چرا لی۔ اس بار اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی، صرف ایک باپ کا ٹوٹا ہوا یقین تھا، تو پھر ہم پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی اتر آئی، مگر اس بار یہ خاموشی صرف سکوت نہیں تھی، یہ ایک ایسے فیصلے کی گواہ تھی جس میں دل بھی شامل تھا اور مجبوری بھی، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ شکست کھا چکے تھے۔ دریا کے کنارے شام اتر رہی تھی، پانی کی لہروں میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے وہ بھی کسی انکہی کہانی کا بوجھ اٹھائے بہہ رہی ہو۔ یحییٰ بدی ایک بڑے پتھر پر تنہا بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر وہی مانوس سختی تھی، مگر اس سختی کے پیچھے ایک واضح اضطراب چھپا ہوا تھا۔ ہوا کے جھونکے اس کے بالوں سے کھیل رہے تھے، مگر اس کے خیالات کسی اور سمت میں بھٹک رہے تھے۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے، مگر آرزو حیات کی وہ بات، وہ شادی کا ذکر اب بھی اس کے اندر ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کچھ فیصلے انسان کے حال سے زیادہ اس کے ماضی کو زخمی کر دیتے ہیں، اور وہ انہی زخموں میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک اس کا فون بجا، اس نے بے دلی سے جیب سے نکالا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ نام دیکھ کر اس کی پلکیں ایک لمحے کو ٹھہر گئی، آرزو حیات۔ اس نے میسج کھولا، آئی ایم ویٹنگ۔ یہ صرف 2 الفاظ تھے، مگر ان میں ایک عجیب سا تقاضا تھا، جیسے کوئی اسے اس کی اپنی جگہ اپنی بے چینی کے خلاف کھڑا کر رہا ہو۔ یحییٰ نے چند لمحے اسکرین کو دیکھا، پھر بغیر کوئی جواب دیے فون کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ انتظار ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اصل انتظار تو خود انسان کے اندر پل رہا ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو یادوں کا دروازہ بے اختیار کھل گیا۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، اسکول کا بریک ٹائم، وہ اور ماہین ایک درخت کے سائے تلے ساتھ بیٹھے تھے۔ ماحولیاتی شور کے باوجود ان کے درمیان ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ ماہین نے ہنستے ہوئے اپنے لنچ باکس اس کے سامنے رکھا۔ آج کیا لائی ہو؟ یحییٰ نے ہلکی سی شوخی سے پوچھا۔ میں نے آج کیک لایا ہے، تمہارا پسندیدہ۔ ماہین کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے وہ اس چھوٹی سی بات سے بھی اسے خوش کر دینا چاہتی ہو۔ یحییٰ نے ایک لقمہ لیا اور مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ سچی تھی، بے لوث، بے خوف اور مکمل۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان خود کو ثابت نہیں کرتا، بس جیتا ہے۔ وہ منظر چند لمحوں تک قائم رہا، پھر جیسے کسی نے اچانک وہ صفحہ پھاڑ دیا ہو۔ یحییٰ نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ سامنے وہی دریا تھا، وہی خاموشی، مگر اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو حال میں واپس لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ زندگی عجیب ہے، کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مگر ان کی جگہ خالی نہیں ہوتی، اور پھر کچھ لوگ آتے ہیں مگر ہم ان کے لیے جگہ بنا ہی نہیں پاتے۔ اس کی نظر ایک بار پھر فون پر پڑی، اس نے اسے اٹھایا، اسکرین کو دیکھا۔ آرزو حیات کا وہی پیغام اب بھی موجود تھا، آئی ایم ویٹنگ۔ یحییٰ نے انگلیاں اسکرین پر رکھی، جیسے جواب لکھنے لگا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس نے فون واپس بند کر دیا۔ ہر انتظار کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر تعلق نبھانا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور بغیر پیچھے دیکھے چل پڑا۔ دریا کی لہریں ویسے ہی بہتی رہیں جیسے کچھ بھی نہ بدلا ہو، مگر حقیقت یہ تھی کچھ لوگ وقت کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے، وہ بس اپنے ماضی کو ساتھ لے کر چلتے رہتے ہیں۔ گھر کے اندر ایک سادہ سی تیاری جاری تھی، نہ روشنیوں کی چکا چوند، نہ مہمانوں کا ہجوم، بس چند قریبی لوگ، ایک مختصر سا نکاح، اور اس کے بعد خاموشی سے رخصتی۔ حالانکہ خوشیوں کو بھی محتاط بنا دیا تھا۔ جنت سفید جوڑے میں بیٹھی تھی، چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں انجانا سا خوف۔ اسے کل ہی بتایا گیا تھا کہ تمہارے نکاح کی بات ہو گئی ہے۔ وہ یہ چاہتی تھی
چاہتی تو تھی لیکن اس طرح یہ سب ہوگا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا مگر فضا میں ایک انجانا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ علی دیان بار بار دروازے کی طرف دیکھتا جیسے کسی کا انتظار ہو۔ ہادیان ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ دل کی دھڑکن کو مزید بے ترتیب کر رہا تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا، چند اجنبی آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے انداز میں وہ درندگی تھی جو کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہوتی۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے اور آنکھوں میں بے رحم سکون۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، ان میں سے ایک نے سرد لہجے میں کہا، بس دلہن کو لے جا رہے ہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، جنت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ قدسیہ کے لب کانپنے لگے مگر آواز ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ لوگ جنت کی طرف بڑھ رہے تھے کہ علی دیان ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ خبردار، کون ہو تم لوگ؟ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر عزم بھی۔ اگر تم میں سے کسی نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا، چہرے پر تمسخر کر لیے جیسے وہ اس مزاحمت کو محض ایک مذاق سمجھ رہا ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا مگر علی دیان نے بروقت خود کو سنبھالا اور پلٹ کر ایسا تھپڑ مارا کہ فضا ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی باقی دو نے فوراً بندوقیں سیدھی کر دی۔ آرام سے ہمیں اپنا کام کرنے دو، ان کی آواز میں اب دھمکی مل گئی تھی۔ مگر علی دیان ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اگلے ہی لمحے مکے چلنے لگے۔ وہ تنہا 3 کے مقابلے کھڑا تھا۔ محلے کے لوگ دروازے پر جمع تھے مگر کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ سب کی آنکھوں میں خوف تھا اور دلوں میں وہ بزدلی جو اکثر سچ کا ساتھ دینے سے روک دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شروع سے بے اتفاقی آ رہی ہے۔ اگر محلے کے لوگ علی دیان کا ساتھ دیتے تو یقیناً وہ 3 گنڈے کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ لوگ علی دیان کو قابو کرنے ہی والے تھے کہ اچانک پیچھے سے ایک زوردار ضرب ان میں سے ایک کے سر پر پڑی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ یہ حارث تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے یہ سب دیکھ چکا تھا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی لکڑی تھی اور آنکھوں میں وہ آگ جو صرف غیرت اور محبت سے جنم لیتی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے صورتحال بدل گئی۔ باقی دونوں نے فوراً بندوقیں سیدھی کی۔ ایک فائر علی دیان پر ہوا اور دوسرا حارث پر۔ گولیوں کی آواز نے فضا کو چیر دیا۔ کسی نے پولیس کو فون نہیں کیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ عام لوگ نہیں اور کوئی بھی اس آگ کو اپنے دامن تک نہیں لانا چاہتا تھا۔ علی دیان اور حارث وہیں گر پڑے۔ جنت چیخی مگر اس کی آواز بھی اس شور میں کہیں گم ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہی لوگ آگے بڑھے۔ جنت کو زبردستی بے ہوش کیا گیا اور پھر اسے اٹھا کر لے جایا گیا جیسے وہ کوئی انسان نہیں، صرف ایک چیز ہو اسے حاصل کرنا مقصود ہو۔ دروازہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ گھر کے دروازے کے باہر اب بھی لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا مگر وہ ہجوم مددگار نہیں، صرف تماشائی تھا۔ فضا میں بارود کی بو گھلی ہوئی تھی اور زمین پر بکھرا خون اس خاموشی کو چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا۔ اسی لمحے گلی کے کونے سے ایک سایہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا نمودار ہوا۔ وہ دانیال تھا۔ وہ ایسے بھاگ رہا تھا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے نہیں، اس کے سینے پر رکھی ہو۔ اس کی سانسیں بے قابو تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر وہ رکا نہیں۔ اس کے چہرے پر ہوش نہیں، صرف خوف تھا۔ وہ خوف جو انسان کو سوچنے نہیں دیتا، صرف بھگاتا ہے۔ وہ دروازے تک پہنچا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ منظر نے اسے جکڑ لیا۔ حارث! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے اندر گھسا، گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور حارث کے کندھوں کو جھنجھوڑنے لگا۔ اوے آنکھیں کھول یار، اٹھ جا حارث! اس کی آواز میں التجا تھی، حکم نہیں، جیسے وہ اسے منا رہا ہو، مجبور نہیں کر رہا۔ اس نے ارد گرد کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں آگ تھی۔ کھڑے کیا دیکھ رہے ہو تم سب؟ وہ چیخا۔ اٹھاؤ اسے، میرے ساتھ اٹھاؤ، ہسپتال لے جانا ہے ابھی اس وقت۔ کچھ لوگ ہلے مگر جھجک اب بھی باقی تھی۔ دانیال نے خود حارث کو سہارا دینے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خدا کے لیے کوئی تو مدد کرو! اس کی آواز اب ٹوٹ رہی تھی جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کا حوصلہ بھی بکھر رہا ہو۔ اسی ہنگامے کے دوران ایک گاڑی تیزی سے آ کر رکی۔ وہ تقریباً دروازہ توڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر ایک لمحے میں پورے منظر پر پھیلی۔ زمین پر گرے علی دیان، خون میں لت پت حارث اور دیوار کے ساتھ گمسم بیٹھی قدسیہ بیگم۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے زخمی وجود کو دیکھ کر روئے یا بیٹی کے اغوا ہونے پر۔ آنٹی کیا ہوا؟ ہادیان نے جلدی سے پوچھا مگر جواب سننے کی ہمت نہیں تھی۔ قدسیہ کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک لفظ تھا، جنت۔ ہادیان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جنت کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی، اور یہی خاموشی سب کچھ بتا گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت کھڑا رہا، پھر جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو، اس نے فوراً پلٹ کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کو ہسپتال لے جاؤ۔ اس کی آواز میں حکم نہیں، ایک بےتابی تھی۔ میں جنت کو لے کر آتا ہوں۔ وہ بغیر کچھ سنے، بغیر کچھ سوچے دیوانوں کی طرح بھاگ نکلا۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ جیسے وقت کے خلاف دوڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز، دل بے قابو اور ذہن میں
صرف ایک خیال، جنت۔ نہیں، وہ خود سے بڑبڑایا، کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے، کچھ بھی نہیں۔ اس کی رفتار بڑھتی گئی، راستہ، لوگ، آوازیں سب دھندلا گئے۔ وہ صرف دوڑ رہا تھا، جیسے اگر ایک لمحہ بھی رک گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ آخر اس نے کمال کو کیسے نظر انداز کیا۔ 3 سال پہلے بھی کمال نے اس کی پیاری بہن چھین لی تھی، اور اب جنت؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ دل میں آئے غلط خیال کو بھگا رہا تھا۔ پیچھے گھر کے اندر دانیال نے آخرکار کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر عارض اور علی دایان کو اٹھوایا۔ باہر ایمبولینس کی آواز گونجی، فضا میں ایک نئی ہڑبڑاہٹ شامل ہو گئی۔ اسٹریچر لایا گیا، جلدی جلدی دونوں کو رکھا گیا۔ جلدی کرو، دانیال بار بار کہہ رہا تھا، سانس چل رہی ہے، جلدی کرو۔ ایمبولینس کا دروازہ بند ہوا، سائرن چیخ اٹھا اور گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ گئی۔ مگر اس سب کے درمیان ایک شخص تھا جو سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گاڑی دوڑا رہا تھا، اپنی دنیا کو واپس لانے کے لیے۔ دوپہر کی سخت روشنی ابھی پوری طرح ڈھلی بھی نہیں تھی جب ہادیان کی گاڑی ایک جھٹکے سے ویران سے احاطے کے باہر رکی۔ بریک کی تیز آواز نے خاموش فضا کو چیر دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے نیچے اترا۔ اس کے قدموں میں ٹھہراؤ نہیں تھا، وہ سیدھا اندر کی طرف بڑھا، جیسے اسے راستہ یاد نہیں بلکہ مقصد کھینچ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ہوش نہیں تھا، صرف جنون تھا، اور اس جنون کا نام جنت تھا۔ وہ سیدھا عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر 2-3 آدمیوں پر پڑی جو بے فکری سے کھڑے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ہادیان کو دیکھا ایک لمحے کو چونکے، مگر وہ لمحہ ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ ہادیان نے بغیر کوئی بات کیے سیدھا حملہ کیا۔ پہلا وار اتنا اچانک تھا کہ سامنے والا سنبھل ہی نہ سکا۔ ہادیان نے اس کے جبڑے پر پوری طاقت سے مکہ مارا، وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے ٹکرایا اور نیچے جا گرا۔ دوسرے نے فوراً خنجر نکالا، مگر ہادیان اس سے پہلے ہی اس پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی، مکے، دھکے اور سانسوں کی تیزی۔ فضا میں ایک وحشیانہ کشمکش پھیل گئی۔ تیسرا آدمی پیچھے سے جھپٹا، مگر ہادیان نے پلٹ کر اسے کوہنی ماری، وہ دوہرا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے ہادیان نے اس کے سر کو زور سے دیوار سے دے مارا۔ ایک بھاری سی آواز گونجی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر ڈھیر ہو گیا۔ لیکن لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے آدمی نے موقع پا کر خنجر سیدھا ہادیان کے پہلو میں گھسا دیا۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا۔ ہادیان کے چہرے پر درد کی ایک واضح لہر آئی، سانس رک سی گئی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے دانت بھینچے، خنجر کو اپنے جسم سے الگ کیا اور اسی لمحے سامنے والے کے گلے پر ہاتھ جما دیا۔ اس کی گرفت میں اب صرف طاقت نہیں تھی، غصہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ اس نے اسے زور سے زمین پر پٹکا، ایک کے بعد ایک مکے اس کے چہرے پر برسنے لگے۔ وہ آدمی جھٹپٹاتا رہا، مگر ہادیان کے ہاتھ نہیں رکے۔ آخرکار اس کی مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ وہ جھکا، اس کے بالوں سے پکڑ کر سر اوپر اٹھایا۔ بتا، کمال کہاں ہے؟ آدمی نے نظر چرانے کی کوشش کی، مگر ہادیان نے اس کے زخم پر زور سے ہاتھ رکھا۔ ایک چیخ نکلی، کمرے کی فضا اس چیخ سے لرز گئی۔ ہادیان کی آواز اور نیچی ہو گئی، مگر اس میں اب خطرہ صاف سنائی دے رہا تھا۔ وقت کم ہے اور صبر ختم ہو رہا ہے۔ چند ہی لمحوں میں اس آدمی کی ہمت ٹوٹ گئی۔ سانسوں کے درمیان ٹوٹتی ہوئی آواز میں اس نے ایک جگہ کا نام لیا، وہ ٹھکانہ جہاں کمال موجود تھا۔ ہادیان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ یہ سچ ہے، پھر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آدمی وہیں لٹکا رہ گیا، نیم بے ہوش۔ ہادیان لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوا، اس کے پہلو سے تھوڑا خون بہہ رہا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ انجن گرجا اور اگلے ہی لمحے گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، جیسے روشنی بھی یہاں آنے سے گھبرا رہی ہو۔ چھت سے لٹکتا ایک بلب ہلکی ہلکی لرزش کے ساتھ جل رہا تھا اور اس کی زرد روشنی دیواروں پر عجیب سائے بنا رہی تھی۔ ہوا میں نمی اور بارود کی ملی جلی بو تھی، سانس لینا بھی جیسے آسان نہ ہو۔ جنت نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو سر بھاری محسوس ہوا، نظر دھندلا رہی تھی۔ چند لمحے لگے اسے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے، اور پھر حقیقت نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ایک کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پیچھے کی طرف مضبوطی سے جکڑے ہوئے، پاؤں بھی باندھے گئے تھے۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی، مگر رسیوں نے اسے اور زیادہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو 2-3 مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر بے حسی تھی، جیسے یہ سب ان کے لیے معمول ہو۔ کمرے کے ایک طرف ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک دلکش سا نوجوان بے فکری سے کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ دونوں کے انداز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے یہاں سب کچھ انہی کے قابو میں ہو۔ جنت نے ان کی باتوں کے ٹکڑے سنے اور انہی ٹکڑوں سے اسے اندازہ ہوا کہ ان میں سے ایک ان سب کا سردار ہے۔ اس کے اندر اچانک ہمت جاگی، خوف کے باوجود اس نے لب کھولے، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟
اس کی آواز کمزور تھی مگر کمرے میں گونج گئی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے ہر کوئی اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے قدموں میں اجرت نہیں تھی بلکہ ایک سرد اطمینان تھا۔ قریب آ کر اس آدمی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھو مہارانی جاگ گئی ہے۔ اس کے لہجے میں تمسخر تھا، جیسے وہ اسے ایک کھیل سمجھ رہا ہو۔ ساتھ کھڑا ہوا نوجوان ہنسا۔ اس کی ہنسی میں عجیب سی کشش تھی مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی سردی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جنت نے اسے غور سے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک انجانی سی پہچان ابھری، جیسے وہ اسے کہیں دیکھ چکی ہو مگر یاد جیسے اس سے روٹ گئی تھی۔ نوجوان نے ذرا سر جھکا کر کہا، یہ پوچھ رہی ہے کیوں لایا گیا ہے اسے؟ اس کے لہجے میں دلچسپی تھی، جیسے اسے اس سوال سے لطف آ رہا ہو۔ وہ آدمی جسے اب جنت اس سب کا سربراہ سمجھ چکی تھی اس کے اور قریب آیا۔ اس کی نظریں جنت کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا جیسے اس کے گال کو چھونے والا ہو مگر اچانک رک گیا۔ اس کی انگلیاں فضا میں ٹھہر گئی، پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے کچھ بدلا تھا، کچھ ایسا جو فوراً چھپ بھی گیا۔ اس نے رخ موڑا اور ایک گارڈ کی طرف دیکھا، جبران اور باقی کہاں ہے؟ گارڈ نے فوراً جواب دیا کہ وہ اڈے پر ہے۔ اس کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اس نے بات کاٹ دی، اڈے پر ہے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تھا سب کو یہاں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز میں غصہ اب صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلنے لگا، جیسے کسی حساب کتاب میں الجھ گیا ہو۔ کمینہ اب تک وہاں پہنچ گیا ہوگا اور اسے ہمارے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کے الفاظوں میں بے چینی تھی مگر وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوجوان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جیسے اس کی بے چینی اسے محفوظ کر رہی ہو۔ اس نے کہا، ماما اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محض ایک معمولی سا افسر ہے۔ کچھ دیر ٹھہرے، ہم بھی اس سے مل لیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں اعتماد نہیں، غرور تھا۔ پھر وہ جنت کی طرف دیکھ کر بولا کہ ویسے بھی انجام تو ایک ہی ہے، ان دونوں کا قصہ آج یہیں ختم ہو جائے گا۔ کمرے کی فضا جیسے مزید بوجھل ہو گئی۔ کمال نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سنجیدگی ابھری۔ اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، تم نہیں سمجھ رہے، وہ معمولی نہیں ہے، وہ پورا سمندر ہے، اور جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے تو صرف لہریں نہیں لاتا، سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایک عجیب سے یقین تھا، جیسے وہ کسی حقیقت کو تسلیم کر رہا ہو۔ جنت کا سر ہلکا ہلکا چکرانے لگا۔ یہ سب باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ الفاظ اس کے کانوں تک آ رہے تھے مگر معنی جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر گئی، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ دل ہی دل میں وہ دعائیں مانگ رہی تھی، کسی ایسے کے لیے جو شاید اس وقت اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاڑی سڑک کو بے رحمی سے چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہوا کے تیز تھپیڑے شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ رہے تھے مگر اندر بیٹھا ہوا شخص کسی اور ہی جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ ہادیان کی نظریں سیدھی سامنے جمی ہوئی تھی، پلک جھپکنے تک کی فرصت جیسے اس سے چھن گئی ہو۔ اس کے پہلو سے بہتا ہوا خون اب اس کے کپڑوں میں جذب ہو چکا تھا۔ درد اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود تھا مگر اس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جسم میں نہیں، انسان کے اندر کہیں گہرائی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر باقی سب احساسات کو بے معنی بنا دیتے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کو اسٹیئرنگ سے ایک ہاتھ ہٹایا، جیب سے فون نکالا۔ انگلیوں پر جمے خون نے اس کی گرفت کو مشکل بنا دیا تھا مگر اس نے جیسے خود کو مجبور کر رکھا تھا کہ رکنا نہیں ہے۔ نمبر ملایا، کال چڑی۔ اس کی آواز نکلی تو دھیمی تھی۔ اس نے ایک مقام بتایا، ایک نام لیا اور چند ضروری الفاظ کہے، پھر اس نے کال کاٹ دی۔ گاڑی کی رفتار مزید بڑھ گئی۔ اس کے اندر اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور یہ بھی کہ اس کے بعد شاید کچھ بھی ویسا نہ رہے مگر بعض فیصلے انسان نہیں کرتا، حالات اس سے کروا لیتے ہیں۔ ہادیان بھی آج انہی فیصلوں میں سے ایک بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا چہرہ بار بار آ رہا تھا، اس کی ہنسی، اس کی خاموشی، وہ لمحے جب وہ بے فکری سے اس کے قریب ہوتی تھی جیسے دنیا میں کوئی خطرہ ہے ہی نہیں۔ ہادیان نے گہری سانس لی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا نہیں تھا بلکہ کچھ جاگ گیا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جو ہر بات پر تلوار اٹھا لے مگر جب بات اس کی حدود تک پہنچتی تو پھر وہ خود کو قابو نہیں کر سکتا تھا، اور جنت اس کی وہ حد تھی جس کے آگے وہ کسی کو آنے نہیں دیتا۔ اچانک اس نے بریک لگائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سامنے وہ جگہ تھی جہاں سب کچھ طے ہونا تھا۔ ہوا ایک لمحے کو تھم سی گئی، جیسے آنے والے طوفان کا اندازہ ہو۔ انجن ابھی بھی چل رہا تھا مگر ہادیان دروازہ کھول کر باہر آ چکا تھا۔
ہسپتال کی راہداری غیر معمولی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سفید دیواریں، ٹھنڈی روشنی اور دور کہیں مشینوں کی ہلکی سی آواز، سب کچھ ایک عجیب بے چینی کو جنم دے رہا تھا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ کسی امتحان کی طرح بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال دروازے کے باہر کھڑا تھا، اس کی نظریں مسلسل آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دل میں بے شمار دعائیں تھیں مگر لب خاموش تھے۔ کچھ فاصلے پر قدسیہ بیگم بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی پھر جھک جاتی، لب ہلتے تھے مگر آواز باہر نہیں آتی تھی۔ وہ ہر لمحہ اپنے رب سے ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، اپنے بیٹے اور شوہر کی سلامتی کی دعا۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک لمحے کو جیسے سب کچھ تھم گیا۔ ڈاکٹر باہر آیا، ماسک کو آہستہ سے نیچے کھینچتے ہوئے اس نے ایک نظر سامنے کھڑے لوگوں پر ڈالی۔ دانیال فوراً ان کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر سوال صاف لکھا تھا، ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی جیسے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہو، پھر اس نے پرسکون مگر واضح لہجے میں کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ الفاظ جیسے فضا میں بکھر گئے۔ دانیال کے چہرے پر ایک لمحے کو یقین اور سکون اکٹھے ابھرے۔ اس نے آنکھیں بند کی جیسے دل کے بوجھ کا ایک بڑا حصہ اتر گیا ہو۔ لڑکے کے کندھے پر گولی لگی تھی۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، زخم گہرا تھا مگر خطرناک نہیں تھا، ہم نے گولی نکال دی ہے، وہ جلد ہوش میں آ جائے گا۔ دانیال نے سر ہلایا مگر اس کی نظریں اب بھی ڈاکٹر پر جمی تھی، جیسے وہ اگلے جملے کا انتظار کر رہا ہو۔ جہاں تک علی دیان صاحب کا تعلق ہے، ڈاکٹر کی آواز تھوڑی سنجیدہ ہو گئی، گولی ان کے جسم کے دائیں حصے میں گردے کے قریب لگی تھی۔ زخم حساس تھا لیکن خوش قسمتی سے گولی نے کسی اہم عضو کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم نے بر وقت آپریشن کر لیا ہے، وہ بھی اب محفوظ ہے، مگر انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر دانیال نے گہری سانس لی، جیسے ان کے اندر جمع ساری گھٹن ایک لمحے میں باہر نکل گئی ہو۔ قدسیہ بیگم آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار ان آنسوؤں میں شکر شامل تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، لب کانپے اور وہ دھیمی آواز اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ان کے الفاظ میں وہ درد بھی تھا جو انہوں نے سہا اور وہ سکون بھی جو انہیں عطا ہوا تھا۔ دانیال نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف۔ اس کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی مگر اس سنجیدگی کے پیچھے ایک اطمینان چھپ چکا تھا۔ زندگی نے آج ایک بار پھر انہیں موت کے دہانے سے واپس کھینچ لیا تھا مگر یہ سکون عارضی تھا، کیونکہ باہر کہیں جنت کا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ اب وہ ہادیان کیسے جنت کو بچائے گا، آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور ابھی ناول آدھا ہوا ہے، آدھے سے بھی کم ہی ہوا ہے، یا ہم آدھا کہہ سکتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہم آدھا کہہ سکتے ہیں۔ 313 پیجز ہیں، 168 پیجز ہو چکے ہیں اور ہمارے 7 ایپیسوڈ بن چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ناول میرے خیال سے 10-15 ایپیسوڈ سے زیادہ نہیں جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔